السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن؟ قال الاشراك بالله وقتل النفس وذكر منها وأكل الربا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاہدیہ وہم فیہ سواء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للربا 79 جزءا ادناها ينكح الرجل أمه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان مکرم، آج یکم ذی الحج 1423 ہجری ہے، اور آج سے کل شام سے ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی عشرے میں بہت ساری عبادات سر انجام دی جاتی ہیں۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ عشرہ ذی الحج کے فضائل اور مسائل بھی عرض کیے جائیں گے، لیکن اس سے قبل سود کے متعلق قرآن اور سنت کی جو ہدایات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ارشادات ہیں، ان پر بھی گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب اور قرآن عطا کیا، جو دین عطا کیا، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل نصاب اور طریقہ عطا کیا ہے۔ دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، دین صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ معاملات بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں معاملات کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ تجارت، صنعت، قرض، لین دین کیسا ہو، اللہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فرما دی، اور اللہ کے رسول کی رہنمائی کے بعد کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور نظام کی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان پابند ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو اس پر مضبوطی سے کاربند ہوں، عمل کریں۔ انہیں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے نبی کی مان کر چلو۔ خود قرآن کریم نے کہا، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم۔ کسی کلمہ پڑھنے والے مرد اور عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ دے دیا تو پھر انہیں اختیار ہو۔ اختیار نہیں ہے، مانو۔
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور کا عشق یہ ہے، محبت یہ ہے کہ جو کچھ آقا فرمائیں حکم دیں قبول کرو، جس سے روکیں رک جاؤ، روک دیا رک جاؤ، حکم دیا کر گزرو۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ کچھ مانیں اور کچھ کچھ چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادھورے نہیں، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا پورا دین قبول کرو۔ عبادات تو قبول ہیں، معاملات قبول نہیں۔ کہنے کو تو مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، حج اور عمرے پہ بھی چلے جائیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، صدقہ بھی کر دیں گے، لیکن معاملات ہم اپنی مرضی سے کریں گے، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا ادھورے نہیں، پورے مسلمان بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اگر آدھے دین پہ چلتے ہو اور آدھے پہ نہیں چلتے تو تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، تم شیطان کے اتباع کر رہے ہو۔ پورے دین پہ چلو۔ آج سمجھا یہ جاتا ہے بس یہی دین ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، یہ دین ہے، یہ دین کا جز ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم کی 6666 یکم و بیش آیات ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت عبادات کی نہیں، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت معاملات کی ہے، لین دین کی ہے، بزنس، تجارت اور کاروبار کی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت میں اللہ نے تجارت کے احکام، بزنس کے احکام، کاروبار کے احکام بیان کیے۔ یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی۔ نماز بہت اہم ہے، 700 بار نماز کا قرآن کریم میں حکم ہے، لیکن سب سے بڑی آیت نماز کی نہیں ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، تاکید ہے، لیکن سب سے بڑی آیت روزے کی بھی نہیں۔ حج ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے، لیکن قرآن کی سب سے بڑی آیت حج کی بھی نہیں، لین دین کی ہے، معاملات کی ہے، معاملات قرآن اور سنت کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ ہے آیت دین، یہ ہے قرض کی آیت، یہ ہے معاملات کی آیت، یہ پورے ایک رکوع کی ایک آیت ہے، پورا ایک رکوع ہے یہ، اور ایک رکوع کی ایک آیت تفصیل کے ساتھ میرے اللہ نے قرض کے احکام بیان کیے، تجارت کے احکام بیان کیے، لین دین کے احکام بیان کیے، مسلمانوں کو آپس میں جھگڑنے سے بچانے کے احکام بیان کیے۔ تقریباً 7 حکم ہیں اس ایک آیت میں، 7 احکام اس ایک آیت میں، اور یہ آیت لین دین کی ہے۔ لہذا یہ نہیں چلے گا کہ نماز روزہ تو دین سے لے لو اور بزنس کاروبار کا طریقہ یہودیوں سے لو۔
بزنس و کاروبار کا طریقہ یہودیوں کے اداروں سے لو، IMF سے لو، ورلڈ بینک سے لو، ایشیا بینک سے لو، بین الاقوامی سرمایہ دارانہ نظام سے لو، یہ پھر اسلام نہیں ہے۔ اور عجیب حالات میں مماثلت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی معیشت پر یہودیوں کا کنٹرول تھا، کاروبار پہ وہ چھائے ہوئے تھے، اور یہودی ان کی معیشت کا انحصار سود پر تھا۔ وہ سودی لین دین کرتے تھے، وہ سودی کاروبار کرتے تھے، وہ سود پر لوگوں کو قرضے دیتے تھے، اور ارد گرد کے سارے قبائل یہودیوں کے سود میں جکڑے ہوئے تھے، اور یہ انہیں قرض دے کر، انہیں سود میں جکڑ کر پھر سیاسی طور پر انہیں اپنا ہم نوا بناتے تھے، سیاسی طور پر انہیں اپنا بناتے تھے، انہیں مجبوراً مقروضوں کو ان یہودیوں کی حمایت کرنا پڑتی تھی۔ معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں تھی، اور یہودیوں کی معیشت کا انحصار سود پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے آقا مدینہ تشریف لائے تو میرے آقا نے معیشت کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کروایا، اور یہودیوں کی معیشت کا انحصار سود پر تھا، اس لیے قرآن کریم نے سود کو حرام کیا، اعلانیہ حرام کیا، اس سود کے نظام کو توڑا، سود کے سسٹم کو توڑا، سودی قرضوں کو روکا۔ اس سودی نظام کے ٹوٹنے سے معیشت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جب معیشت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل گئی تو وہ سیاسی طور پہ بھی کمزور ہو گئے، اور انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا۔ یہ مدینہ چھوڑ گئے، انہیں مجبور کیا گیا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، بنی قریظہ کو قتل کیا گیا ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور بنو قینقاع کو بھی نکالا گیا۔ یہ سب خیبر میں چلے گئے، ان کی معیشت ٹوٹ گئی، ان کا سودی نظام پاش پاش ہو گیا۔ اب یہ خیبر میں جمع ہوئے تو 7 ہجری میں خیبر پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے حملہ کیا، اور پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اور آج پھر بدبختی ہے، سوء اتفاق ہے کہ معیشت، پوری دنیا کی معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں، یہودیوں کے قبضے میں، اور بین الاقوامی معاشی ادارے ان پہ یہودیوں کا تسلط ہے۔ یہودی کبھی سود سے دستبردار نہیں ہوئے، یہودیوں نے ہمیشہ معیشت اور سود کے بل بوتے پر لوگوں کو غلام بنایا، اور اقوام عالم پر قانون ٹھوسے، اور سیاسی طور پر انہیں مجبور کیا کہ وہ یہودیوں کا ساتھ دیں۔ حالات بالکل ایک جیسے۔ آج بھی دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ، اور یہودیوں کی اس معاشی نظام میں، جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اس سرمایہ دارانہ نظام میں
سب سے زیادہ سود پر انحصار ہے، اس لیے عالمی ادارے قرضہ سود پہ دیتے ہیں اور غریب ملک سود پہ قرضہ لے کر ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ سود در سود در سود در سود، سود میں جکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں، اور پھر جب انہیں قرضے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ شرط لگاتے ہیں، تب قرضہ دیں گے، تب قرضہ دیں گے جب دہشت گردی کی جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ دہشت گردی کی جنگ کیا ہے؟ اسلام کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دو، تب قرضہ دیں گے۔ جب تم اپنے ملک میں بھی سود کو رائج کرو تب قرضہ دیں گے، جب مہنگائی کرو تب قرضہ دیں گے، جب پیٹرول مہنگا کرو تب قرضہ دیں گے، بجلی مہنگی کرو تب قرضہ دیں گے، گیس مہنگا کرو تب قرضہ دیں گے، فلاں ٹیکس لگاؤ تب قرضہ دیں گے، فلاں ٹیکس لگاؤ تب قرضہ دیں گے، تنخواہ داروں پہ ٹیکس لگاؤ تب قرضہ دیں گے، صنعت کاروں پہ ٹیکس لگاؤ تب قرضہ دیں گے، تم تاجروں پہ ٹیکس لگاؤ تب قرضہ دیں گے، فیکٹریوں پہ قرضہ تم ٹیکس لگاؤ تمہیں تب قرضہ دیں گے، مدرسے بند کرو تمہیں تب قرضہ دیں گے، لڑکیوں کو آزاد کرو تمہیں تب قرضہ دیں گے، فحاشی پھیلاؤ تمہیں تب قرضہ دیں گے، عریانی پھیلاؤ تمہیں تب قرضہ دیں گے، زنا کو عام کرو اس کے لیے قانون بناؤ، عدالتوں میں زانی کے حق میں فیصلے دو، حیا کو ختم کرو تمہیں تب قرضہ دیں گے، جب تم دینداروں کو تختہ دار پہ لٹکاؤ تمہیں تب قرضہ دیں گے، جب تم مسجدوں کو کنٹرول کرو تمہیں تب قرضہ دیں گے، جب قرآن اور سنت کی تعلیم کو ختم کرو۔ وہ یہ شرطیں لگاتے ہیں اور ہمارے حکمران قرضے کے لیے پیسے کے لیے مجبور ہو کر اسلام کو بھی ذبح کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی ذبح کرتے ہیں، عوام کو بھی ذبح کرتے ہیں۔ آج جو ملک میں مہنگائی ہے کیوں ہے آپ نہیں جانتے؟ حکمران دھڑلے سے کہتے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہی ہیں، آئی ایم ایف نے کہا ہے پیٹرول بڑھاؤ، آئی ایم ایف نے کہا ہے بجلی بڑھاؤ، آئی ایم ایف نے کہا ہے گیس بڑھاؤ، آئی ایم ایف نے کہا ہے جناب ہماری یہ شرط مانو یہ شرط مانو یہ شرط مانو۔ فیٹف نے کہا ہے، ایف اے ٹی ایف نے ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا ہے، اس نے 34 مطالبے کیے ہیں، 34، ہر 2-4 سال کے بعد یہ گرے لسٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور اب 2018 میں جب ڈالا تھا اب 34 مطالبے، اور ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم نے پورے کر دیے۔ اور وہ مطالبے کیا ہیں؟ وہ مطالبے یہ بھی ہیں جو ہمارے حکومت نے پورا کر دیا۔ وہ کلبھوشن جو ہندوستان کا جاسوس ملک میں آیا تھا اس کو اپیل کا حق دو اور اس کو رہا کرو۔ آپ کے حکمرانوں نے اسمبلی میں قانون پاس کیا، پاکستان کے اس دشمن جاسوس کے لیے مستقل قانون پاس ہوا فیٹف کے کہنے پر۔ میں نے اس میں مضمون لکھا ہے، اسی رسالے میں چھپا ہے، وہ رسالہ لے لینا پڑھ لینا کہ یہ فیٹف کیا بلا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، گرے لسٹ کس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان سے کیا مطالبہ کیا اور پاکستان نے کیا کیا ان کو دیا۔ گویا کہ پاکستان نے، ریاست نے ان کے مطالبے مان کر اسلام پہ چھری پھیری، ملک پہ چھری پھیری، عوام پہ چھری پھیری، اور اب کریڈٹ لے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے گرے لسٹ سے نکلوانے کی کوشش کی، اور آج کے حکمران کہتے ہیں ہم نے نکلوانے کی کوشش کی۔ ظالمو، آج کریڈٹ اس چیز کا لے رہے ہو کہ اسلام کو کس نے ذبح کیا، پاکستان کو کس نے ذبح کیا، تم تو اس کا کریڈٹ لے رہے ہو۔ معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے اور یہودیوں کا نظام سود پر ہے۔
بین الاقوامی قرضے سود پر ہے، اور اس قرضے دینے والے ادارے کا نام ہے IMF۔ اس لیے ملک میں جبراً سود کو مسلط کیا گیا ہے۔ ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اب فیصلہ دیا ہے کہ ملک سے سودی نظام ختم کر دو، بین الاقوامی قرضے بھی شرعی اصولوں پر لے آؤ، اور بینکوں سے بھی سود ختم کر دو۔ اور یہ فیصلہ آیا ہے 30-35 سال کے بعد۔ شریعت ایپلیٹ بینچ نے 90 کی دہائی میں فیصلہ دیا تھا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی سربراہی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے مفصل فیصلہ 1100 صفحات پر، 1100 صفحات قرآن اور سنت کے دلائل کے انبار لگا دیے۔ لیکن حکمرانوں کی نیت خراب تھی، انہوں نے پھر اپیل کی، 25 سال وہ اپیل چلی، پھر وہ اپیل ختم ہوئی، پھر وفاقی شرعی عدالت میں سے کہا گیا۔ اب وفاقی شرعی عدالت نے دوسری بار یہ فیصلہ دیا، لیکن حکومت نے اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک اور ان کے ساتھ الائٹ بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک، یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جناب اس فیصلے کو روکو، ہم نے سود چلانا ہے۔ سود کا متبادل موجود ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے اسلامی بینکاری شروع کرائی اور وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ سارے بینک اس کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بار پھر سود کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یہ کتنا سنگین جرم ہے، قرآن سے پوچھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف۔ سود خور قیامت میں جب اٹھے گا تو پاگل بن کر اللہ کی دربار میں پیش ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتا تھا کہ کاروبار اور تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے کہا سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ احل اللہ البیع، میں اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، میں رب نے سود کو حرام کیا۔ یہ تھوڑا فرق ہے۔ تجارت میں مال کے بدلے پیسہ ہوتا ہے، مال کے بدلے پیسہ۔ آپ کپڑا خریدتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں تو کپڑے کے بدلے پیسہ ہے۔ گندم خریدتے ہیں، گندم کے بدلے پیسہ ہے۔ آپ آٹا خریدتے ہیں، آٹے کے بدلے پیسہ ہے۔ گھی خریدتے ہیں، گھی کے بدلے پیسہ ہے۔ جو بھی چیز خریدے مال کے بدلے پیسہ ہے۔ اور سود کیا ہے؟ پیسے کے بدلے پیسہ ہے، دولت کے بدلے دولت ہے۔ تو تجارت اور ہے، سود اور ہے۔ یہاں پیسے کے بدلے پیسہ، یہ 10,000 ادھار لو، مجھے 12,000 واپس کرنا، یہ 2,000 پیسے کے بدلے میں پیسہ ملا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ تو فرمایا سود اور تجارت میں فرق ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا۔ تجارت میں برکت ہے، سود میں نحوست ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں،
اور سود پہ لعنت ہے. اس لیے فرمایا اتنا خطرناک جرم ہے سود کھانا، سود پہ لوگوں کو پیسے دینا، چاہے انفرادی ہو، ملکی ہو، بینک دے، ادارہ دے، یا کوئی بین الاقوامی تنظیم دے. جو سود پہ پیسہ دے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اس کو کہہ دو، رب کا یہ حکم سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ. جو بچا کھچا سود ہے اس کو ختم کرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان تمہارے اندر موجود ہے، تم کافر نہیں ہوئے، منافق نہیں ہوئے، مشرک نہیں ہوئے، یہودی نہیں ہوئے، عیسائی نہیں ہوئے. او حکمرانوں، تمہیں قرآن مخاطب ہے، عوام کو بھی قرآن مخاطب ہے. مسٹر نواز، مسٹر شہباز شریف، مسٹر زرداری اور سیاسی پارٹیاں، قرآن کہہ رہا ہے اگر ایمان کی رتی ہے سود چھوڑ دو. صاف حکم ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود نہیں چھوڑتے، یہ بزنس مین جو سود پہ غریبوں کو قرضے دے رہا ہے، اس کو بھی خطاب ہے. یہ جو بینک سے سود لے رہے ہیں اور بینک کا سود کھا رہے ہو، ان سے بھی اللہ مخاطب ہے. ان لم تفعلوا، اگر تم سود نہیں چھوڑتے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ کا اعلان سن لو. قرآن کہہ رہا ہے سن لو اللہ کا اعلان، اور اللہ خود سنوا رہا ہے قرآن کے ذریعے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کا اعلان سن لو. اللہ کا اعلان کیا ہے؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ علماء طلبہ جانتے حرب پر تنوین تعظیم کی ہے. سود خورو، اللہ کا تمہارے لیے اعلان ہے، ایک بڑی جنگ تمہاری شروع ہو گئی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. تم اللہ سے لڑ رہے ہو ایک بڑی جنگ، اللہ کے رسول سے ایک بڑی جنگ چھیڑ چکے ہو، جس میں دم ہے رب سے لڑنے، رب سے جنگ کرنے کا. وہ لڑے، اپنی خیر منائے. رب سے لڑ کر کوئی جیت سکتا ہے؟ بولو. اللہ کے رسول سے کوئی جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ بولو. کہہ سکتے ہو کہ سود خور رب کا دشمن ہے، رب کے رسول کا دشمن ہے. وہ رسول سے لڑ رہا ہے، حضور سے لڑ رہا ہے، وہ اللہ سے لڑ رہا ہے. اگر ریاست کا نظام سود پہ رکھو گے تو پہلے ریاست بحران میں ہے. دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے تم عوام کی گردنوں پہ چھری چلا رہے ہو. روز پیٹرول مہنگا، رات پھر مہنگا. 250 روپے لیٹر پیٹرول، 250 روپے لیٹر. کل میرے پاس ایک بزرگ آئے ملتان سے، کہنے لگے میں اس دور سے کتابت کر رہا ہوں جب سونے کی قیمت 170 روپے تولہ تھی. 170 روپے تولہ جب سونا تھا، میں اس دور سے کتابت کر رہا ہوں، اور میری تنخواہ 250 تھی. تو جب 170 روپے تولہ سونا تھا تو ملازم کی تنخواہ تھی 250. گویا کہ وہ ایک مہینے کی تنخواہ سے 2 تولے سونا لے سکتا تھا. آج ملازم کی تنخواہ ہے 25,000 30,000 اور سونا 1.5 لاکھ سے اوپر چلا گیا.
یہ سود کی نحوست نہیں تو اور کیا ہے؟ ملک کا دیوالیہ نکلنے والا ہے. اور اب پھر تم رب کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے ریاست کو کہاں دفن کرنا چاہتے ہو، کہاں خراب کرنا چاہتے ہو؟ ہوش کرو، نہ تم بچو گے نہ عوام بچے گے. اللہ کی قسم، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا. تم نے اللہ کو کمزور سمجھا ہے، اللہ کے نبی کو معمولی شخصیت سمجھا ہے. شرم کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 گناہ تباہ کر دینے والے، ان میں شرک بھی ہے، قتل بھی ہے، والدین کی نافرمانی بھی ہے، جادو بھی ہے، تہمت لگانا بھی ہے، سود کھانا بھی ہے. سود کھاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، حضور نے فرمایا. بخاری کی روایت ہے. اور ایک اور بڑی عجیب حدیث ہے. آج تو لوگ سود کو کچھ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں ان مولویوں کو کی پتا جی، ان مولویوں کو کیا پتا، یہ کیا کاروبار جانے. تم جانتے ہو کاروبار. جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حکموں کا ایسے انکار کرتی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کم تولنا چھوڑ دو، کم ناپنا چھوڑ دو، تو قوم نے یہ کہا تھا شعیب تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہماری مرضی، ہم اپنے کاروبار میں جو چاہیں کریں. تو کون ہوتا ہے ہمیں کاروبار سکھانے والا، کاروبار بتانے والا؟ اور آج کا سود خور وہ بھی یہی کہتا ہے ملا کون ہوتے ہیں، مولوی کون ہوتے ہیں ہمیں سود سے روکنے والے. ارے ملا مولوی نہیں روکتے، ملا مولوی تو اللہ کا حکم سناتے ہیں، اللہ روکتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان سناتے ہیں، اللہ کا نبی روکتا ہے. جن سے تم جنگ مول لے چکے ہو، لڑائی مول لے چکے ہو. کتنا سنگین جرم ہے. آہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم فیہ سواء. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو سود لے رہا ہے لوگوں سے، قرضے دے رہا ہے سود پر اور پیسے لے رہا ہے، بینک میں پیسے فکس کروا کر سود لے رہا ہے، سود کھانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. سنو، سود کھلانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. یہ جو قرضہ سود پہ لے کر اپنا کام چلا رہا ہے، فرمایا کھانے والے پہ بھی لعنت، کھلانے والے پہ بھی لعنت، وکاتبہ سود لکھنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت. ان عرضی نویسوں کو جا کر یہ حدیث سنا دو، بینک کے ملازموں کو سنا دو. اس لیے علماء کہتے ہیں غیر اسلامی بینک کی ملازمت جائز نہیں ہے، یہ رزق بھی حلال نہیں ہے. ہم تو قربانی میں اس کا حصہ بھی نہیں رکھتے. بینک ملازم کا قربانی میں کوئی حصہ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم پہلے کہہ دیتے ہیں سود کی کمائی ہے اس کی. ہاں اگر کوئی اور کاروبار ہے اس سے وہ قربانی کر رہا ہے تو گنجائش ہے. آپ بھی 7 حصے رکھیں گے اپنی اپنی قربانیوں کے. کسی ایک سود خور کو شامل کر لیا سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. سود خور کو اپنی قربانیوں میں شامل نہ کرنا، کسی بد عقیدے کو بھی اپنی قربانیوں میں شامل نہ کرنا، ورنہ سب کی قربانیاں برباد. ہمارے یہاں اللہ کے فضل سے اجتماعی قربانی ہوتی ہے. ابھی کل پرسوں میں نے پتہ کیا 50 جانور بک ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اور ہم لکھ دیتے ہیں ہماری شرائط میں ہے کہ سود خور یہاں حصہ نہ رکھے. سود کھانے والے پہ لعنت، کھلانے والے پہ لعنت، لکھنے والے پہ لعنت، گواہ بننے والوں پہ لعنت. یہ حضور نے فرمایا، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا. وشاہدہ، گواہ بننے والوں پہ بھی لعنت،
وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، میرے آقا نے فرمایا یہ لعنت میں سارے شریک ہیں، سب پر لعنت برستی، یہ سارے لعنت میں شریک ہیں، برابر ہیں، جرم میں برابر ہے۔ سود دینے والا بھی مجرم، لینے والا بھی مجرم، لکھنے والا بھی مجرم، گواہ بننے والا بھی مجرم، مدد کرنے والا بھی مجرم، رہنمائی کرنے والا بھی مجرم۔ ایسی خطرناک چیز ہے۔ غزوہ احد میں عارضی شکست ہوئی، اس میں منافق بھی تھے، اس لیے منافقین کے لیے اللہ نے خاص طور پہ فرمایا، اور یہودی بھی غدار بنے تھے اس لیے کہ یہودی سود پہ قرض دیتے تھے اور ارد گرد کے قبائل ان کے زیر اثر تھے، سیاسی طور پر انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا، تو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ آج کے بعد سود ختم۔ حجۃ الوداع تھا، یہی ذی الحج کی 10 تاریخ تھی، 9 تاریخ تھی، میرے آقا نے عرفات میں خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع۔ آج کے اخبار میں میرا یہ مضمون چھپا ہوا ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ میرے آقا نے فرمایا ان ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کا سود میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں نے سود کو رون دیا، اور جو اسلام سے پہلے بھی سود پہ قرضے لوگوں نے دیے ہوئے تھے میں اس کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، بس اصل سرمایہ ملے گا۔ ان اول ربا اضاعوا ربا العباس ابن عبد المطلب، میرے چچا عباس ابن عبد المطلب نے اسلام سے پہلے سود پہ قرضہ دیا تھا، میں اس کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، اصل رقم دی جائے گی۔ اگر سود پہ قرضے دے چکے ہو اصل رقم لے لو۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے توبہ کر لو سود سے، اصل رقم لے لو، نہ کوئی تم پہ ظلم کرے تمہارا سرمایہ ہڑپ کر کے، نہ تم کسی پہ ظلم کرو۔ سود تو ہے ہی سراسر ظلم، سود حرص کا نام ہے، لالچ کا نام ہے، سود بغیر محنت کمائی کا نام ہے۔ مزدور غریب محنت کرتا ہے، خون پسینے سے پیسے اکٹھا کرتا ہے، سود خور بغیر محنت کے ان کی خون پسینے کی کمائی کو نچوڑ لیتا ہے، چھین لیتا ہے زبردستی۔ سود غریب کو غریب تر کرتا ہے، امیر کو امیر تر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا سود کیا ہے؟ ان للربا 73 جزءا، سود کے 73 نقصان ہیں، 73 نقصان ہیں، ان میں سے ادنا نقصان یہ ہے وَأَدْنَاهَا أَن يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّا، ادنا نقصان یہ ہے سود کا کہ سود خور اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے۔ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں رضی اللہ عنہ، 73 میں سے ادنا ترین جرم اور گناہ سود کا یہ ہے کہ گویا کہ سود کھانے والے نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، زنا کیا۔ اس کے بعد بھی کوئی گنجائش مسلمان کے لیے سود کی رہتی ہے؟ یہ سارے سود خوروں نے ذخیرہ اندوزی کی، مہنگائی کر دی، کبھی چینی چڑھا دی، کبھی گھی چڑھا دیا، روز کی بنیاد پر سیمنٹ چڑھ گئی، سریا چڑھ گیا۔ میں تو حیران ہوں، جنوری 2022 میں ہم نے یہ تعمیر شروع کی، سریا تھا 110 روپے،
2021 میں، اور اب جون 2022 میں سریہ 250 سے کراس کر گیا. ظلم دیکھو، یہ سب سودی نظام کی نحوست ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، 1 روپیہ جس نے سود کا کھایا، 1 روپیہ جس نے سود کا کھایا، اس نے اپنی ماں سے بدکاری کی، اپنی ماں سے منہ کالا کیا. اس لیے آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں، اس سود سے بچو. جس قوم میں سود آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس قوم کے اندر قحط آتا ہے، معاشی بدحالی آتی ہے. زنا اور سود دونوں کے بارے میں آیا، زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں آیا ہے. آج جو مہنگائی ہے اس پر مستقل مضمون چھپا ہے فاروقیہ میں اس مہینے میں، وہ خریدنا 2-3 دن میں آ جائے گا. مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ ایک اس کے ظاہری اسباب ہیں، حکومت نے ریٹ بڑھا دیے. حکومت نے کیوں بڑھائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ گناہوں کی نحوست ہے. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ زمین پہ بیج سود کا، کھاد سود کی، سپرے سود کی. اب جو چارہ اگائے گا اور اس کو گائے کھائے گی تو وہ بیمار ہو کے مرے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ کتنے جانور مر گئے. انسانوں کی وبا کرونا سے فارغ ہوئے ہو، اب جانوروں میں وبا شروع ہو گئی. ایسے بینکوں کا بائیکاٹ کرو جو سود کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپیل کی ہے، اور وہ 4 بینک ہے. نیشنل بینک ہے، MCB مسلم کمرشل بینک ہے، الائیڈ بینک ہے، یونائٹڈ بینک ہے. ان سے پیسے نکالو کسی اسلامی بینک میں رکھ دو تاکہ ان کو عقل آئے، ان کو یہ درس ملے کہ اس ملک کے عوام بے حیائی اور سود نہیں چاہتے. اللہ ہمیں سود سے نجات نصیب فرمائے. جس دن یہ ملک سود سے نجات حاصل کر لے گا، اس ملک کا بحران، معاشی بحران ختم ہو جائے گا. IMF سے سود پہ قرضہ لیتے ہیں اور اس سود پہ قرضہ لے کر اس سے پچھلا سود اتارتے ہیں، پچھلا قرضہ اتارتے ہیں، پھر اس سود کو اتارنے کے لیے ایک نیا سود پہ قرضہ لیتے ہیں، اور وہ سزا عوام بھگت رہی ہے، آپ بھگت رہے ہیں مہنگائی کی شکل میں. یہ سود کی نحوست ہے. آج 1 ذی الحج ہے. یاد رکھو یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، ذی الحج کے 10 دن ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے. آپ نے فرمایا ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو پورے سال عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے. ان 10 دنوں میں عبادت اللہ کو پورے سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. یہ دن اللہ کے محبوب ترین دن ہے. ان دنوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر ولیال عشر ولیال عشر. یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن. والشفع والوتر 9 ذی الحج 10 ذی الحج. واللیل اذا یسر. کیوں؟ اس لیے کہ ساری عبادتیں ان 10 دن میں اکٹھے کی جاتی. سارے اسلام کی اہم عبادتیں جمع ہیں، امہات العبادات ان میں جمع ہیں. نماز اور نوافل کی ترغیب ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کوئی 1 رات تہجد پڑھے گا، اللہ 1 سال کے تہجد کو ثواب دیں گے. 1 سال کے تہجد کا. جو ان دنوں میں 1 روزہ رکھے گا، پہلے 9 دن 1 روزہ رکھے گا، اللہ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کریں گے. نمازیں آ گئیں، روزے آ گئے. حج بھی انہی دنوں میں ہے، قربانی بھی انہی دنوں میں ہے، اور صدقے اور خیرات کی بھی ترغیب ہے. پورے سال یہ ساری عبادتیں یکجا نہیں ہوتی، صرف ان 10 دن میں ساری عبادتیں یکجا ہیں. اس لیے یہ دن سب سے افضل ہے. رمضان کی تو لوگ قدر کرتے ہیں، ان 10 دنوں کی قدر نہیں کرتے.
کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں؟ پہلا کام فلا تظلموا فیہن انفسکم، گناہ نہ کرو، خاص طور پر اللہ کے یہ پیارے دن ہیں، ان دنوں میں گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ دوسرا کام فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ۔ حضور فرماتے ہیں ان دنوں میں کثرت سے الحمدللہ پڑھو، کثرت سے اللہ اکبر پڑھو، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، ذکر کثرت سے کرو، ان دنوں کے اندر کثرت سے ذکر کرو۔ اور جب 9 ذی الحج آئے گی، عید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج نماز عصر تک ہر مسلمان اونچی آواز سے نماز کے بعد ذکر کرے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان دنوں میں بھی پڑھو، صحابہ اونچی اونچی آواز سے مارکیٹوں بازاروں میں پڑھتے تھے، یہ ذکر اللہ کو پسند ہے۔ ان دنوں کے اندر روزے رکھو، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر۔ اور خاص طور پر 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے، جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 2 سال کے۔ ارجو من اللہ ان یکفر سیئات سنۃ قبلہا وسنۃ بعدہا، مجھے اللہ سے امید ہے جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ صدقہ کرو ان دنوں کے اندر، دعا کا اہتمام کرو ان دنوں کے اندر، اور قربانی کی تیاری کرو۔ قربانی کے مسائل انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔